السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، اس سے پہلے 5-6 ویڈیوز میں ہم نے بات کی ہے سیکولرزم کے حوالے سے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی غلط فہمیاں بیان کی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ 5-6 ویڈیو میں بات ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے کہ کیا سیکولرزم اسلام کے منافی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اسلامی سیکولرزم بھی ہوتا ہے، جس طرح مرزا جیلمی صاحب جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اسلامی سیکولرزم کو مانتا ہوں۔ تو اسلامی سیکولرزم کیا چیز ہوتی ہے وہ اس کو بتا بھی نہیں سکے، اس کو ثابت بھی نہیں کر سکے، بس ایک لفظ تھا، انہوں نے بول دیا اپنے کئی ویڈیوز میں، اور پھر وہ اب شرمندگی کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اسلامی سیکولرزم کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور سیکولرزم دونوں متضاد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں، ایک کا رخ اس طرف ہے، ایک دوسرے کا رخ اس طرف ہے، تو یہ دونوں اکٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو 2-3 چیزیں ایسے بتاتا ہوں جو اسلام اور سیکولرزم کا جن میں تعارض ہے، تناقض ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ مثلا سیکولرزم اسلام کے تصور عبادت کے بالکل منافی ہے۔ اسلام ہمیں جو تصور عبادت دیتا ہے وہ چند عبادات تک محدود نہیں ہے، وہ نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں جو تصور عبادت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، اور عبد عربی زبان میں غلام کہتے ہیں، اور غلام جو ہے وہ کسی آقا کو غلام ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمیں جو تصور عبادت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان وہ عبد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا آقا ہے، لہٰذا عبد کی اپنی کوئی زندگی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ساری زندگی اور ساری اس کی مرضی جو ہے وہ رب کے، یعنی اپنے آقا کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ لہٰذا اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ یہ نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسجد سے نکل کر باہر بھی اس کی زندگی عبادت بن سکتی ہے، دکان پر بیٹھ کر بھی، ریڑھی چلاتے ہوئے بھی، بزنس کرتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، ہر وقت اس کی زندگی اگر وہ چاہے تو اس کو عبادت بنا سکتا ہے۔ تو اسلام ہمیں تصور عبادت جو دیتا ہے وہ بڑا جامع تصور عبادت ہے۔ اس کے برعکس سیکولرزم میں تصور عبادت چند مخصوص عبادات تک محدود ہے، کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، یا ہندوؤں کے ہاں گرجے اس میں جا کر رام رام کر لینا، یا جو بھی۔ تو اسلام ہمیں بڑا جامع تصور عبادت دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، چاہے وہ سو رہا ہے تو پھر بھی عبادت میں، جاگ رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں، اگر وہ چاہے اپنے اس پوری زندگی کو عبادت بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری چیز آ جاتی ہے کہ سیکولرزم اسلام کے تصور حاکمیت رب کے بھی منافی ہے۔ اسلام ہمیں حاکمیت رب کا تصور دیتا ہے، یعنی حاکمیت اعلیٰ رب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا، جبکہ سیکولرزم حاکمیت رب کی تصور کے بالکل منافی ہے۔ یہاں پر حاکمیت جو ہے وہ یا قانون بنانے کا یا نظام بنانے کا اختیار مغربی جمہوریت میں جو سیکولرزم کا ایک حصہ ہے اس میں انسانوں کو دیا جاتا ہے، کہ انسان اپنے لیے جو قانون بنانا چاہیں اکثریت کے فیصلے کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام ہمیں جو تصور دیتا ہے اس میں حاکمیت رب کی ہوتی ہے، لہٰذا اگر سارے انسان ایک طرف ہو جائیں اور رب کا حکم دوسری طرف ہو تو وہ صحیح ہوگا، جو رب کا حکم ہے، انسانوں کی فیصلے کی اور اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام ہمیں جو حاکمیت رب کا تصور دیتا ہے اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پڑتے ہیں، فرد کی سطح پر بھی، اور معاشرے کی سطح پر بھی، معیشت کی سطح پر بھی، اور سیاست کی سطح پر بھی، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر معاشرے میں، ہر حصے میں حاکمیت رب ہوگی۔ اس کے برعکس سیکولرزم جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے انفرادی معاملات میں تو کوئی گنجائش بنتی ہے کسی آسمانی مذہب کی، آسمانی دین کی، یا کسی اور ہستی کی، لیکن انسان کے جو اجتماعی معاملات ہیں، 3: معاشرت، معیشت، سیاست، ان میں کسی اور کی، یعنی خدا کی یا کسی آسمانی دین اور مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی سیکولرزم اسلام کے منافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی طرف، کہ سیکولرزم یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکولرزم کی بنیاد ہی تصور آخرت کے انکار اور آسمانی ادیان اور مذاہب کے انکار پر ہے۔ اس کے برعکس اسلام جو ہے اس کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ سیکولرزم کسی ایسی بات کو یا کسی ایسی چیز کو نہیں مانتا جو سائنس اور فیکٹ میں سے ثابت نہ ہو، جو تجربات میں نہ آتی ہو، جو واضح خمسہ میں نہ آتی ہو، سیکولرزم اس کو نہیں مانتا۔ اس کے برعکس اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایمان بالغیب پر ہیں۔ ہمارا اسلام کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے، چنانچہ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری بنیاد ہی ایسی چیزوں پر ایمان لانے میں ہے جو غیب ہیں، اللہ ہم سے غیب، فرشتے ہم سے غیب، آخرت ہم سے غیب، جنت جہنم ہم سے غیب، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو یہ سارے وہ تصورات ہیں جو ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور سیکولرزم ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اس اعتبار سے بھی سیکولرزم اسلام کے بالکل منافی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سیکولرزم کوئی اسلام ہے یا اسلامی سیکولرزم کوئی ہوتا ہے تو ایسی بات بالکل غلط ہے اور بالکل جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔